جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت پر غریدہ فاروقی اور دیگر کے خلاف نوٹسز جاری۔ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کارروائی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ فل کورٹ سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فل کورٹ کا FIA پیمرا PTA کو کارروائی کا حکم۔ پیمرا PTA DG FIA کو نوٹس جاری۔ غریدہ فاروقی، عمار سولنگی اور حسن ایوب کو بھی نوٹس جاری۔ جتنے ادارے بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ PTA، پیمرا اور FIA کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم کیا پیمرا اور حکومت کو بتائیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو اب ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے؟ اب ججز ٹویٹ کریں گے کہ میری ڈگری صحیح ہے یا نہیں؟ پورے نیشنل اور سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ جو اس میں ملوث ہوگا گرمیاں اڈیالہ جیل میں گزارے گا: چیف جسٹس عامر فاروق۔ عدت کیس میں خاور مانیکا کی ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں آج عدت کیس کی سماعت ہوئی۔ خاور مانیکا کے وکیل نے محرم الحرام کا بہانہ بنا کر عدالت سے کیس کی سماعت 11 محرم تک ملتوی کرنے کی استدعا کی، جس پر چیئرمین عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء نے شدید احتجاج کیا۔ سیشن عدالت کے جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے: میں کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ کی ٹائم لائن کے مطابق کرنے کا پابند ہوں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا: پہلی محرم سے عدالتیں کام کرنا بند کر دیں، ایسا ہوتا نہیں۔ عدت کیس کی سماعت کل دوبارہ ہوگی۔ انشاءاللہ میرٹ پر فیصلہ 2 دن میں آ جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں قید سویلینز سے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، عدالتیں خاموش کیوں؟ سپریم کورٹ میں آج سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے: 5 ہفتوں سے فیملی کو ملزمان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ملزمان کو برے حالات میں رکھا گیا ہے، ملاقات نہیں ہوئی تو کیسے پتا چلا کہ برے حالات میں رکھا ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کا سوال: جو لوگ پہلے ملے انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاتھ بندھے تھے، وکلاء کا جواب۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا: میں گزشتہ رات کیس ریکارڈ دیکھ رہا تھا، اپیل میں جناح ہاؤس کا بھی تذکرہ ہے، ہم یہ بھی پوچھیں گے جناح صاحب اس گھر میں کتنا عرصہ رہے۔ کیس کی سماعت 11 جولائی تک ملتوی۔ شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا، عدالت میں ہتھ کڑیاں لگا کر پیش کیا گیا۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے کیسز کے ٹرائل کے لیے اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو ہتھ کڑیاں لگا کر آج کوٹ لکھپت عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، جو نہایت قابل مذمت ہے۔ اس غیر قانونی، غیر انسانی اقدام کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد نے جج کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ شاہ محمود کی ہتھ کڑیاں اتروائیں اور کہا کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، اتنا ظلم کریں جتنا برداشت کر سکیں۔ شاہ محمود قریشی نے جیل میں غیر قانونی ٹرائل بھگتنے والے ورکرز کو پیغام دیا: ہم کھڑے ہیں، وفا کی سزا بھگت رہے۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے فارم 45 جمع کروانے کی کل تک کی آخری مہلت۔ اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل جسٹس طارق محمود جہانگیری کا مسلم لیگ نون کے MNAs طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز کو ابھی تک جواب جمع نہ کرانے پر 20-20 ہزار روپے جرمانہ عائد۔ کل تک فارم 45، 46، 47 جمع کروانے کا حکم، مزید مہلت نہیں ملے گی۔ آئندہ سے تینوں پٹیشنز کی روزانہ سماعت ہوگی، لیکن ہر حلقے کی الگ الگ سماعت ہوگی۔ اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل جسٹس طارق محمود جہانگیری کا حکم۔ نیب انکوائری نوٹس کے خلاف درخواست پر عامر فاروق کا ایک بار پھر التوا۔ وکیل انتظار حسین پنجھوتا نے بتایا: اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی توشہ خانہ کے متعلق نئی انکوائری، جو کہ واضح طور پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو مسلسل جیل میں رکھنے اور تمام کیسز میں رہائی یا ضمانت کے بعد دوبارہ گرفتاری کے پلان کا حصہ ہے، پچھلے 1 ماہ سے زیر التوا ہے۔ نوٹس جاری کیے گئے ہیں، لیکن اس غلط انکوائری میں گرفتاری سے بچنے کا کوئی حکم ابھی نہیں دیا گیا۔ یہ کیس ہر ہفتے ہماری درخواستوں کے باوجود سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے بھی جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں بینچ نے ہماری درخواست ضمانت کے باوجود نیب کو القادر کیس میں گرفتاری ڈالنے دی تھی اور کوئی ریلیف نہیں دیا تھا۔ اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ کیا اب اسی وجہ سے کیس دوبارہ نہیں مقرر کیا جا رہا تاکہ نیب جب چاہے گرفتار کر پائے؟ کوٹ لکھپت جیل میں ہزاروں کارکنوں کا غیر قانونی ٹرائل شروع، معصوم شہریوں سے شدید گرمی میں غیر انسانی سلوک۔
कोट लखपत 9 मई जना हाउस ट्रायल में स्याह सफेद का कुछ मालूम नहीं, मीडिया का दाखिला बंद है, एक कमरे में भेड़ बकरियों की तरह सबको डाल दिया जाता है, कानूनी तकाजे पूरे हो रहे हैं या नहीं कोई नहीं जानता। जेल ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स की तर्ज पर हो रहा है, अदालतें भी मुकम्मल खामोश तमाशाई। आलिया हमजा और दीगर कैदियों के साथ जेल में बदतरीन सलूक, खाना ले जाने की भी इजाज़त नहीं। 1 साल से ज़ायद वक्त से गैर कानूनी तौर पर कैद आलिया हमजा के साथ जेल में बदतरीन सलूक जारी। जेल में मौजूद मुजरमों तक को खाना मंगवाने की इजाज़त है, मगर सियासी कैदी आलिया हमजा और दीगर को खाना मंगवाने की इजाज़त नहीं। जेल हुकाम गेट से ही खाने वाली तमाम चीज़ें छीन लेते हैं। आलिया हमजा और दीगर कैदियों के साथ ये गैर इंसानी रवैया सिर्फ इमरान खान से वफा निभाने की वजह से किया जा रहा है। अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ कीनिया में पुलिस हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, पाकिस्तानी काजी खामोश। कीनिया हाई कोर्ट ने पुलिस की जानिब से गलत शनाख्त का दावा मुस्तरद कर दिया। अदालत ने करार दिया कि शहीद अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अदालत के मुताबिक अरशद शरीफ पर फायरिंग इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी है। याद रहे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में 1 साल से इस केस की समाअत नहीं हुई।